السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نزل الیہم، صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز اور دینی بھائیوں، آج کی مجلس کا عنوان ہے بلا استاد علم کیسے خطرات اور کیسے نقصانات کا راستہ ہے۔ آدمی علم حاصل کرے، دین کا علم، دنیا کا علم، علماء کی نگرانی میں، تجربہ کاروں کی نگرانی میں۔ AI کا زمانہ ہے، مصنوعی ذہانت کا، آرٹیفیشیل انٹیلیجنسی کا، تو طبیعتوں میں اور آزادی آ گئی۔ لوگ اور طلباء، بچے یہ سمجھنے لگ گئے ہر چیز پوچھ لیں گے ہم AI سے، کتاب کافی ہے استاد کے بغیر۔ اس نظریے کی تردید کرنا ہے، اس طریقے کے نقصانات بتانا ہے۔ ہمارے ملک کی بڑی دینی درسگاہ ندوۃ العلماء، اس کے استاد ہیں حضرت مولانا فیصل ندوی بھٹکلی صاحب دامت برکاتہم۔ ان کا مختصر اور قیمتی رسالہ ہے بلا استاد علم کے خطرات، اور بھی بہت لکھا گیا، علم بدون معلم، زبردست اس کے نقصانات رہے۔ سب سے پہلے سن لیجئے علم حاصل کرنے کی شرطیں۔ علم حاصل کرنے کی سب سے پہلی شرط ہے ذہانت ہو، شوق ہو۔ تیسری شرط محنت ہو۔ چوتھی شرط بقدر ضرورت روزی روٹی کا انتظام ہو۔ استاد کی صحبت میں حاصل کرے۔ اور آخری شرط ہے علم کے اشتغال کو ایک مدت تک اپنائے۔ دوسری بات، ایک ہے کتاب اور ایک ہے معلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی بھی کتاب معلم کے بغیر نہیں اتاری۔ انبیاء علیہ السلام کتاب کے بغیر آئے، لیکن کتاب نبیوں کے بغیر نہیں آئی۔ انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس۔ عملی رہبری کے بغیر، عملی رہنمائی کے بغیر آدمی کی شخصیت بنتی ہی نہیں ہے۔ پریکٹیکل دیکھے آدمی نماز پڑھتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے، تواضع اپناتے ہوئے، عملی رہبری کے بغیر شخصیت کی تکمیل نہیں ہوگی۔ ایک قرآن وہ ہے جو کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور ایک قرآن چلتا پھرتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ کان خلقہ القرآن، عملی قرآن ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ اسی لیے قرآن میں ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ نور سے مراد یہاں پر حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔
معلم کو قرآن نے اولیت دی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِتَأْخُذُوا عَنِّي لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ۔ لوگوں میرے سے حج کے مسائل سیکھ لو، شاید اس کے بعد میں حج نہیں کروں گا، یہی آخری سفر ہے، سیکھ لو مجھ سے۔ زمانے قدیم میں ہمارے بزرگوں نے شاگردوں کے لیے اصحاب کا لفظ استعمال کیا۔ کتابوں میں ہوتا ہے اصحاب ابی حنیفہ، اصحاب الامام الشافعی، شاگرد کو صحبت والا نام دیا گیا۔ قرآن اور دین کیسے اٹھے گا؟ قیامت کے قریب کی حدیثوں میں تذکرہ ہے۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں یقبض العلم بقبض العلماء، علم اٹھا لیا جائے گا مثالی علماء کو اٹھائے جانے کے ذریعے سے۔ کتابیں باقی ہیں، پبلشر باقی ہیں، پرنٹر باقی ہیں، لائبریریاں باقی ہیں، وہ نمونے سلف اٹھ گئے جن کو دیکھ کر شریعت سمجھ میں آتی تھی۔ لکھا ہے علماء نے من اعظم البلیتی تشییخ الصحیفتی، سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ کتاب کو شیخ بنا لیا جائے، کتاب کو ٹیچر بنا لیا جائے، کتاب کو استاد بنا لیا جائے۔ خاندانی نسب ہوتا ہے، میرے والد محترم کا نام یہ ہے، میرے دادا کا نام یہ ہے، میرا ننیال فلانا گاؤں ہے، میرا ددیال فلانا محلہ ہے، میرا خاندان وہاں بسا ہوا ہے۔ جیسے خاندانی نسب چاہیے ویسے علمی نسب بھی چاہیے۔ کس سے پڑھا آپ نے تفسیر؟ کون ہے تمہارا باپ؟ کس سے پڑھا تم نے حدیث؟ کون ہے تمہارے دادا؟ کس سے ہے تمہارا سند کا سلسلہ؟ تو جیسے خاندانی نسب نہیں ہوتا ہے تو اس کو میراث نہیں دی جاتی، خاندانی نسب نہیں ہوتا ہے تو کوئی اچھی علامت نہیں ہے کہ میرا کوئی باپ نہ ہو۔ ایسی ہی علمی نسب کا نہ ہونا بھی عیب ہے، میرا کوئی استاد نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ علماء کا علمی مقام ان کے استادوں سے طے ہوتا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی، لکھا ہے ان کی بایوگرافی میں کتنے ہزار استادوں سے علم حاصل کیا، کتنے ہزار شیوخ سے علم حاصل کیا۔ شیوخ کا مقام اور اساتذہ کے معیار پر شاگرد کا مقام طے ہوتا تھا۔ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں استاد کے بغیر علم حاصل کرنے والا ایسا ہے سیڑھی کے بغیر اوپر کی چھت پر جانے والا، کمثل الذی یرتقی بلا سلم، کیسے چڑھے گا؟ بہت نقصان ہے۔ ہر کلپ کو سن لیا، ہر ویڈیو کو دیکھ لیا، ہر کتاب کو پڑھ لیا، بنیاد بنائے بغیر کہتے بھی ہیں لوگ ہمیں بھی کچھ معلوم ہے دین کے بارے میں، نورانی قاعدہ بھی پتہ نہیں، تعلیم الاسلام پتہ نہیں۔ اس زمانے کی گمراہیوں میں سے بڑی گمراہی بلا استاد علم کا ہونا۔ پہلے زمانے میں اگر کوئی پرسنل اسٹڈیز، شخصی مطالعے کی بنیاد پر بات کرتا تو کہا جاتا اسکت
لا شیء خلق، تیرا کوئی استاد نہیں ہے، بات مت کر. کہا جاتا بڑے سے بڑے کے بارے میں. الفیہ ابن مالک ہمارے یہاں عربی گرامر کی بڑی کتاب ہے، ان کے اوپر داغ ہے کہ یہ اپنے استادوں سے تعلق نہیں رکھتا تھا. این شیوخہ، اس کے شیوخ کہاں ہیں؟ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابن حزم بڑے آدمی ہیں، غلطیاں ہوئی. کیوں غلطیاں ہوئی؟ یہ اپنے زمانے کے معاصر علماء اساتذہ سے تعلق نہیں رکھتا تھا. تو علامہ شاطبی فرماتے ہیں جس سے بھی غلطی ہوئی وہ وہی تھا جس نے اپنے زمانے کے علماء اور اساتذہ سے تعلق نہیں رکھا. کہاوت ہے لا تأخذ العلم عن الصحفیین لا یؤخذ العلم من صحفیین. صرف کتابی علم رکھنے والوں سے علم حاصل نہیں کیا جاتا. بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں جب کسی استاد سے نہیں پڑھا. عجیب جوک بن گئے، لطیفے بن گئے جب آدمی نے اپنے ذاتی مطالعے پر انحصار کیا. ایک آدمی نے، ایک طالب علم نے پڑھا بیع بر. اس غلطی کو پڑھا بھی جائے تو کیسے پڑھا جائے؟ بربلول بی بربلول. اپنے استاد کے پاس آیا، کیا مطلب ہے اس کا؟ ہر زبان میں ہوتی ہیں. کہا بیٹے یہ بیع بر مبلول بی بر مبلول، بھیگے ہوئے گیہوں کو بیچنا بھیگے ہوئے گیہوں کے ساتھ، اس کا مسئلہ بتایا جا رہا ہے. کلونجی کی بڑی فضیلت ہے، اس کو عربی زبان میں الحبۃ السوداء کہا جاتا ہے. ایک ہی نقطہ ہے الحبہ، ہا اور با لکھنے میں فرق ہو جاتا ہے. وہاں پر الحیۃ السوداء، کالا سانپ. تو جو فضیلت کلونجی کی لکھی ہوئی تھی اس نے کالے سانپ کی سمجھ لی. حدیث پاک ہے المؤمن کیس فطن، ایمان والا ذہین اور ہوشیار ہوتا ہے. اس نے پڑھ لیا المؤمن کیس قطنین، ایک نقطے کا فرق ہے بس. ایمان والا روئی کی تھیلی ہوتا ہے، ایک ہی نقطہ ہوا بس. جنازے کی تدفین کا جہاں طریقہ لکھا ہوا ہے وہاں پر ہماری کتابوں میں ہوتا ہے ان یسوی اللبن تحتہ، سر کے نیچے اینٹ رکھیں یا دائیں بائیں اینٹ رکھیں، جنازے کو ڈھانک دیں، یہ لکھا ہوا رہتا ہے. ایک صاحب لا کر مٹکے میں سے دودھ ڈالنے لگے قبر میں. کتاب میں پڑھا ہے میں نے، اس نے لبن کو، اینٹ کے لفظ کو لبن پڑھ لیا، زیر زبر کا فرق ہو بس. ایسی زبردست حماقتیں ہوتی رہتی ہیں. حدیث پاک ہے اذا سمعتم النداء فلا تأتوها وانتم تسعون ولكن ائتوها بسکینۃ ووقار. نماز کھڑی ہو جائے تو جلدی جلدی دوڑ کے مت آؤ، اطمینان سے آؤ، باوقار آؤ. ایک صاحب تلوار، چھری اور چوہا لے کر آئے، حدیث کے مطابق عمل کر رہا ہوں. انہوں نے ائتوہا بسکینۃ ووقار کو بسکینۃ وفأر پڑھ لیا. لطف لیں گے وہ لوگ جو کچھ عربی زبان جانتے ہیں. وَيَنْدُبُ سَدُّ فَرْجَةٍ فِي الصَّفِّ، آتا ہے کہ صف کے درمیان جو خالی جگہ ہو اس کو آدمی پر کرے، آگے بڑھ جائے. تو اس کے بجائے سدو فرجی ہی پڑھ لیا. کیا اپنی شرمگاہ کو بند کریں، تا کو ہا پڑھ لیا. اتنی تبدیلی آ گئی. کہا جاتا تھا پرانے زمانے میں، لکھا ہوا ہے
کہ نماز ہلکی پڑھنا چاہیے. پہلے زمانے میں اردو کچھ ایسی لکھی جاتی تھی کہ اس کو ہل کے پڑھنا چاہیے بھی پڑھا جا سکتا تھا. وہ صاحب ہلتے رہتے تھے، اور جب ان سے کہا گیا تو انہوں نے بتائی کتاب کہ ہل کے پڑھنا. ارے بھائی، ہلکے پڑھنا لکھا ہوا ہے، مختصر پڑھنا، لمبا نہیں پڑھنا. بلا استاد علم کے بعد یہ تباہیاں مچتی ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دام برکاتہم فرماتے ہیں، ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے بہت دیر تک، اور نماز کا وقت ہو گیا، ہم نماز کے لیے جانے لگے. میں وضو کرنے کے لیے جانے لگا. انہوں نے کہا میرا وضو ہے. تو تعجب ہوا، اچھی صحت ہے، بہت دیر تک آدمی کا وضو رہ جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں حدیث ہے نا، لا صلاۃ الا من صوت او ریح. وضو تو جب واجب ہوتا ہے جب کہ آواز آئے یا بو آئے. گیس تو نکل گئی، پات تو نکل گیا، ریح تو خارج ہو گئی، لیکن آواز یا بو نہیں آئی، اس لیے میرا وضو باقی ہے. حضرت سر پکڑ کر بیٹھ گئے. حضرت نے فرمایا میرے بھائی، حدیث کا ترجمہ تو تم نے پڑھ لیا، اس کا بیک گراؤنڈ نہیں پڑھا، اس کی تفصیلات نہیں پڑھی. سنو، وہ حدیث ایک وسوسے کے مریض کے بارے میں ہے، شک کے مریض کے بارے میں ہے، جس کو بار بار خیال آتا ہے میرا وضو ٹوٹ گیا، میرا وضو ٹوٹ گیا. تو حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جب تک وضو کے ٹوٹنے کا اطمینان نہ ہو جائے، اے شک اور وسوسے کے مریض، بو کے ذریعے سے، آواز کے ذریعے سے اس وقت تک اپنے وضو کو ٹوٹا ہوا مت سمجھنا. یہ اس آدمی کے لیے نہیں ہے جو صحت مند ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پڑھ ہی نہیں سکتے. پڑھو، کس نے منع کیا؟ آج ہی بیٹی کی آنکھ میں پھنسی ہو گئی، ڈاکٹر صاحب نے لکھ کر بھیجا کنکنے پانی کے ذریعے سے سیکا دیجئے، انشاءاللہ افاقہ ہو جائے گا. پھر ہم نے پوچھا کیا مطلب ہے اس کا؟ کنکنے پانی سے سیکا کیسے؟ گلاس میں ڈال کر، یا پانی غلط لفظ لکھ دیا، کوئی گرم چیز رکھ کر کپڑے میں، کہا نہیں چلو میں لیجئے گرم پانی، پھر اس کے بعد آنکھ کے قریب لے جائیے، جہاں پھنسی ہو گئی ہے وہ آہستہ آہستہ پھوٹ جائے گی. پوچھنا پڑا جاننے والے سے، سیکھنا پڑا فن کے ماہر سے. زندگی کی ایک ضرورت، علاج کا ایک طریقہ، قرآن و حدیث کی گہرائیاں آدمی اپنے ذاتی مطالعے کے ذریعے سے کیسے پڑھ سکتا ہے؟ بول رہا ہے تو احتیاط کرے. معارف القرآن پڑھے، جتنا لکھا ہوا ہے اتنا ہی بولے. معارف الحدیث پڑھے، جتنا لکھا ہوا ہے اتنا ہی بولے، اور وہ بھی سمجھ کر بولے. جہاں سمجھ میں نہ آئے پوچھ لے. دینی جماعتوں میں لوگ کام کرتے ہیں، بے لگام نہ ہو جائیں، سینہ بسینہ بولنے نہ لگ جائیں. پڑھ کر بولیں، پوچھ کر بولیں. بڑے بڑے اکابر سے اختلاف، بڑے بڑے اکابر سے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنانا فنی مہارت کے بغیر تباہی کی طرف لے جائے گا. تو میرے عزیزوں، آج کی مجلس کا خلاصہ تھا کہ بلا استاد علم ایسی تباہی لاتا ہے. دین اور دنیا دونوں میدانوں میں ربانی حقانی مومنانہ صفات داعیانہ کردار والے علماء کی صحبت پا کر، طویل صحبتوں میں بیٹھ کر آدمی کو علم لینا چاہیے. وہی علم امت کے نزدیک معتبر ہے، وہی علم حقیقت کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہی علم گمراہی سے بچاتا ہے. اللہ تعالیٰ صحیح فہم کی دولت ہم سب کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.